ظهور تو عید تمام منتظران، علی ظهور تو عید تمام منتظران. بیا که بی تو بود تلخ کام منتظران. آقا جان علی ظهور تو عید تمام منتظران. بیا که بی تو بود تلخ کام منتظران. به نغمه های هزاران نیاز نیست که هست نشاط بی گل رویت حرام منتظران. نشاط بی گل رویت حرام منتظران. بیا ز ساغر چشمت شراب وصل ببر. بیا ز ساغر چشمت شراب وصل ببخش که پر ز خون جگر گشته جام منتظران. فی الارض قال الله العظیم الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تبریک عرض می کنم سال روز میلاد پربرکت امام عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا را به همه شما حاضران و شنوندگان عزیز و بینندگان محترم. بحثی رو که به حول و قوه خداوند متعال دارم درباره ایمان به غیب است. مفسران قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. امام زمانہ کی ولادت پربرکت کی مناسبت سے
ہماری جانیں قربان ہو امام زمان آپ کے قدموں کی خاک پر۔ آپ تمام سننے والے حاضرین، دیکھنے والے حضرات کی خدمت میں خدا کی عطا کردہ قوت و توانائی کے ذریعے میں ایک گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گفتگو امام زمان کی غیبت پر ایمان کے بارے میں ہے۔ مفسرین قرآن غیبت کے بارے میں جب بحث کرتے ہیں تو امام زمان کے وجود مقدس پر ایمان کو غیب کا ایک حصہ شمار کرتے ہیں۔ ہماری بحث کا محور امام زمان کا وجود مقدس اور آپ پر یقین رکھنا ہے۔ ہمارے اور امام زمان کے رابطے کی بنیاد یہی ہے کہ ہم حضرت کے وجود پر ایمان رکھتے ہوں۔ میں دعائے عہد کے سلسلے میں ایک مختصر وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، خصوصاً وہ افراد جو پابندی سے دعائے عہد کو پڑھتے ہیں اور وہ بھی جو کبھی کبھی پڑھتے ہیں۔ ہماری احادیث کی کتابوں میں ایک معتبر سند اور حوالے کے طور پر ذکر ہوئی ہے۔ یہی مفاتیح الجنان جو آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے، شیخ عباس قمی جو شیعہ حضرات کے نزدیک ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی اس دعائے عہد کو نقل کیا ہے، اور اس دعائے عہد کے نقل کرنے والے راویوں کو صحیح اور قابل اطمینان قرار دیا ہے۔ عباس قمی نے بیان کیا ہے کہ روایات میں دعائے عہد کو 40 روز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اور یہ دعا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے کتنی اہم ہے۔ میں اس دعائے عہد کو چند حصوں میں تقسیم کر کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، لیکن چاہتا یہی ہوں کہ پہلے ایک مختصر ترجمہ پیش کروں۔ دعائے عہد کی ابتدا میں امام زمان کی غیبت پر ایمان رکھنا ہے۔ غیبت پر ایمان رکھنے کا عنوان قرار دیا جا سکتا ہے۔ دعائے عہد کو 40 روز پڑھنے کے بارے میں ایک مختصر وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ روایات میں آیا ہے، اگر کوئی کسی دعا کو 40 روز تک پڑھے یا کسی ذکر کو 40 روز تک پڑھے، اس کے کتنے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا حدیث شریف میں ہے، جو کوئی 40 صبح ذکر خدا کرتا ہے، خدا اسے دنیا میں اس کی روحانی اور اندرونی بیماری کا علاج عنایت کرتا ہے، مشکلات کے حل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ اس کی پریشانی کیا ہے اور پریشانی کا علاج کیا ہے، اس کی عقل میں حکمت اور حقیقت کو سمجھنے کا بیج بو دیتا ہے، اور اس کی زبان پر حق جاری کر دیتا ہے۔ بزرگ علماء نے یہ ذکر کیا ہے، 40 شب و روز مسجد سہلہ میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، یا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں یا مختلف مقدس جگہوں پر کیا ثواب ہے۔ انہی جگہوں میں سے ایک مقدس جگہ یہ مسجد جمکران ہے۔ یہاں اگر کوئی 40 رات دعا کرے، نماز پڑھے، خدا اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کے دل میں حکمت کے سرچشمے جاری کرتا ہے، اس سے انسان کو اپنی مشکل کا حل مل جاتا ہے۔ 40 روز یاد خدا اور دعا کرنے کے بارے میں مختلف روایات میں ذکر ہوا ہے۔ اگر کوئی 40 روز حلال و پاکیزہ غذا کھائے اور ذکر خدا کرے،
خدا اس کو اپنی خاص برکتوں سے نوازتا ہے۔ یہ خدا کو 40 دن یاد رکھنے کے سلسلے میں ایک مختصر گفتگو تھی۔ که مثلا نگاه به نامحرم نکنیم یا فلان گناه رو مرتکب نشویم۔ بعض اوقات جوان ہم سے سوال کرتے ہیں، ہمیں بتائیے کیا کریں کہ گناہ سرزد نہ ہو، کیا کریں کہ ہماری نگاہ نامحرم پر نہ جائے، کیا کریں کہ ہم گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔ اس کا علاج، اس کی دوا یہی 40 روز ہے۔ 40 روز پابندی سے نماز پڑھیں، دعا کریں، اپنی واجب نماز کے بعد تقوی و پرہیزگاری کے لیے دعا کریں یا اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ اس کا ایک خاص اثر ہے۔ 40 صبح دعائے عہد پڑھنے کا یہی نتیجہ ہے کہ جس کو دعائے عہد نے بیان کیا ہے، دعائے عہد اپنی سند کے لحاظ سے اور 40 روز پڑھنے کے لحاظ سے مستند ہے۔ دعائے عہد کے پہلے حصے میں گفتگو ایمان اور یقین کے بارے میں ہے۔ از نظر عرب همه سراسر ایمان و باوره. اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور و منزل التورات و الانجیل و الزبور. یک سلسله باور نسبت به خدا، قدرت خدا، رحمت خدا، حکمت خدای متعال، خدا کی قدرت پر یقین، اس کی رحمت پر یقین۔ دوسرے حصے میں امام زمان پر سلام۔ انشاءاللہ به همین جمله اول به توضیحی عرض خواهم کرد. بخش دوم وارد میشه در باره سلام به امام زمان، اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان. این بخش دوم دعای خدا کی توحید پر مضبوط یقین رکھنے کے بعد انسان خدا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، خدا میرا سلام ہو امام زمان پر۔ اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان. این بخش دوم دعای عهد. بخش سوم دعای عهد این است که من کاری که او میخواهد بکنم و الممتثلین. تیسرے حصے میں یہ بیان ہے کہ جو امام زمان چاہے میں وہی کام انجام دوں و اون چه حاجت اوست تأمین کنم. حاجت یعنی انتظار، بیان انتظار، تبلیغ انتظار. حاجت یعنی حاجت کا مطلب ہے انتظار، انتظار کے معنی بیان کرنا، انتظار کی تبلیغ کرنا۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس پر چلنا ضروری ہے۔ چوتھے حصے میں دنیا میں آنے والی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ اس گفتگو کو رجعت کی بحث کہتے ہیں، یعنی کچھ حضرات کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا اور حضرت کے لائے ہوئے انقلاب میں شریک ہونا۔ پر از آشوب و گرفتاری ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. پانچویں حصے میں یہ بیان ہے کہ یہ دنیا فساد اور گمراہی سے پر ہے، زلزلہ ہے، فقر و فاقہ ہے، کثرت اموات ہے، مرگ و میرها، گرفتاریها پر کرده بشریت رو. چه کنه دین تو رو زنده کنه، سنت تو رو. امام زمانہ کیا کریں کہ سنت پیغمبر زندہ ہو جائے، حق کی برتری و باطل کی نابودی ہے۔ بخش دیگرش اینه
اللهم و سر نبیک محمدا صلی الله علیه و آله برؤیته و من تبعه علی دعوته وارحم استکانتنا بعده. خدایا پیغمبرت رو شاد کن به دیدن امام زمانت. پیغمبر اسی صورت میں خوش ہوں گے اور مومنین اسی صورت میں خوش ہوں گے جب امام زمان کو دیکھیں گے۔ مومنین مومنات، خدا کے بندے، اللہ کے اوصیاء، خدا کے پاک بندے اس وقت خوش ہوں گے جبکہ امام زمان کو دیکھیں گے۔ که او رو ببینن. اللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الامه بحضوره و عجل لنا ظهوره انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین. العجل العجل العجل. این تمام دعای عهده. حالا این دعای عهد سر تا پاش اون چه اساسه اون ایمانه. اللهم رب النور العظیم. این ایمان. روزی با بعضی از فیلسوفان مسیحی صحبت می کردم. بحث ما این بود یہ دعائے عہد کے سلسلے میں ایک مختصر ترجمہ و تفسیر تھی۔ ایک دن بعض مسیحی حضرات کے ساتھ بحث ہو رہی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ مسلمان اس چیز پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول کریں گے اور دنیا میں عدالت کو قائم کریں گے جو تقریباً 2000 سال سے زندہ ہیں۔ میں نے کہا اسلام کی نقطہ نگاہ سے امام زمان 3 صدی ہجری میں پیدا ہوئے اور اب 14ویں صدی ہجری ہے اور الحمدللہ کے باحیات ہیں۔ میں نے کہا کہ مسلمانوں کے درمیان یہ اختلاف موجود ہے۔ بہت سے اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ امام زمان ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ بعض کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ 14ویں صدی تک زندہ رہیں۔ ان مسیحی حضرات نے مجھ سے کہا ہم نے حضرت عیسیٰ کی طول عمر کا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ جب ہم قدرت خدا کو قبول کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں تو پھر قابل بحث نہیں ہے کہ 20 صدی اور 30 صدی میں بحث کی جائے۔ میں نے کہا کہ بنیادی نقطہ یہی ہے اگرچہ یہ بحث ایک جہت سے میڈیکل اور فطرت سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ جینیٹک سائنس کے ماہرین اس سلسلے میں بحث کرتے ہیں کہ خدا ایک انسان کے نطفے میں ایسی جینیٹک تبدیلی لا سکتا ہے کہ وہ 50,000 سال زندگی بسر کرے۔ یہ بحث رحم مادر میں تبدیلی سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ یہ جداگانہ بحث ہے۔ مسیحی فلسفیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ گفتگو کوئی معمولی گفتگو نہیں ہے۔ اہل سنت نے بھی اس سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ مصر کی دانشمندان مشہور مصر به نام دکتر عمر هاشم که رئیس مصر کی دانشگاہ الازہر کے انچارج ڈاکٹر عمر ہاشم سے میری تقریباً 7-8 سال پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بعض حضرات کی امام زمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک مشہور سنی عالم بیہقی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے امام زمان زندہ ہیں۔ امام زمان کی حیات کے بارے میں گفتگو کا محور یہی ہے کہ ہم امام کی غیبت پر یقین رکھتے ہیں۔ نوشتن مهدی زنده است. اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع. قدرت خدا رو مدح کرده.
عرش و لوح و قلم به کرسی رو مطرح کرده. اگر این مطلب بود و باور به این بود دیگه مهم نیست این حرفا. دیگه وقتی شنیدی که سید ابن طاووس چنین می نویسد، وقتی شنیدی باور می کنی. جب آپ ان مطالب پر یقین رکھتے ہیں اور جب کسی سے سنتے ہیں کہ سید ابن طاووس میں یہ لکھا ہے تو ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ سید ابن طاووس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سحر کا وقت تھا، میں نے چاہا کہ نماز شب کے لیے وضو کروں۔ میرے گھر کے آگے سے دریا فرات بہتا تھا۔ میں نے اپنے ملازم سے کہا جاؤ اور برتن میں پانی بھر کے لے آؤ۔ وہ پانی بھر کے لے آیا۔ جب میں نے چاہا کہ برتن سے اپنے ہاتھ میں پانی ڈالوں تو پانی باہر نہیں آیا۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے برتن کو الٹا کر دیا، پھر بھی اس سے پانی نہیں گرا۔ سید ابن طاووس فرماتے ہیں اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ آج ہم نماز شب نہیں پڑھ سکتے اور یہ ہماری عمر کی آخری شب ہے، کیونکہ میں پابندی سے نماز شب پڑھا کرتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جا کر لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے امام زمان کو خواب میں دیکھا اور حضرت سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا فلاں دن ایک آدمی تمہارے پاس آیا تھا، اس نے میرے نام کا تمہیں حوالہ دیا تھا کہ تم اس کی مشکل کو حل کرو، لیکن تم نے اس کی مشکل کو حل نہیں کیا۔ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے یاد آیا چند دن پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا مجھے امام زمان نے بھیجا ہے اور میری یہ حاجت ہے۔ میں نے اس شخص سے رسمی طور پر سلام دعا کی، اس کی حاجت کو پورا نہیں کیا اور اس محفل سے باہر آ گیا۔ میں خواب سے بیدار ہو گیا، مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ پھر میں نے اس شخص سے بہت معذرت چاہی اور اس کی مشکل کو حل کیا۔ اس سے کہا کہ وہ میرے لیے دعا کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے بقیہ عمر بھی عطا ہوئی۔ یہ سب حضرت پر یقین رکھنے والی باتیں ہیں۔ یہاں سے حضرت کی طول عمر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، امام زمان کے لطف و عنایت کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ مسجد جمکران میں پابندی سے آنا اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ آپ جو یہاں تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ جو حاجت رکھتے ہیں، اس کے پورا ہونے کے لیے آپ کا حضرت پر یقین بڑھ جاتا ہے۔ پریشانیوں میں بھی انسان کو پاک و پاکیزہ فکر کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ گناہ کا کیا نقصان ہے، اطاعت خدا کا کیا فائدہ ہے، کس طرح زندگی بسر کی جائے، کیونکہ جو فرشتے رقیب و عتید چگونه رقیب و عتید اعمال ما رو بررسی میکنن، کیونکہ جو فرشتے رقیب و عتید انسان کے نامہ اعمال کی چھان بین کرتے ہیں، کس طرح اس کے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد جب ہمیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو یہ دو فرشتے ہمارے اعمال کو ہمیں دکھاتے ہیں۔ اگر انسان پوری سچائی کے ساتھ ان باتوں پر یقین رکھتا ہو تو پھر اس کی مشکل حل ہو گئی، آسان ہو گئی۔ قابل توجہ نقطہ یہ ہے، منزل یقین یہاں ہے۔ مشہور شاعر حافظ فرماتے ہیں جس کسی نے شوق وصل کیا
یعنی قرب خدا کا طالب ہوا، لیکن بغیر عشق، بغیر ایمان اور اس کے قلب میں عشق درونی نہ ہو، اندر اضطراب و بے چینی نہ ہو، ایسا ہے کہ جیسے طواف کعبہ بغیر وضو کے انجام دیا ہو۔ جوان عزیز، تکیه کن رو این 40 روز یک کار خوبی بکن. 40 روز بعد از نمازت اول وقت مرتب دعا کن. بر اون چه میخواد 40 روز تک ایک نیکی انجام دیں، مثلا صدقہ دیں، 40 روز نماز کو اول وقت میں پڑھیں اور دعا کریں، یقین کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنے کی اہلیت اور صلاحیت مانگیں، خدا سے توجہ و پرہیزگاری مانگیں، امام زمان سے مدد مانگیں۔ یقین کے ساتھ اس وقت ہماری حالت بھی بدل جائے گی، ہماری مشکلات برطرف ہو جائیں گی۔ یہ یقین انسان کے اعمال کو پاکیزہ کر دے گا، اس کو اخلاق حسنہ، نیک اخلاق عطا کرے گا۔ یہ یقین اس کو عشق دے گا، پاک و پاکیزہ کر دے گا۔ ایک بڑے جید عالم دین جن کو امام زمان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا، جو کہ سید بحر العلوم کے نام سے معروف ہیں، آپ کی شاگرد نے سوال کیا کہ آپ سید بحر العلوم کو امام عصر کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ آپ نے برابر میں بیٹھے ایک شاگرد سے کہا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ زیارت ہوئی ہے یا نہیں؟ میں تو کتنی بار حضرت امام زمان سے اتنا قریب ہوا اور گفتگو ہوئی کہ ہماری سانسوں سے سانسیں ٹکرا رہی تھی۔ یہ بھی حضرت پر، آپ کے غیب پر یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ جب امام زمان سے حاجت طلب کریں، یقین اور ایمان کے ساتھ طلب کریں۔ حاجت یعنی حاجت کا مطلب ہے انتظار، انتظار کے معنی بیان کرنا، انتظار کی تبلیغ کرنا۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس پر چلنا ضروری ہے۔ حضرت امام زمان کی توجہ حاصل کرنا، اس کی بنیاد حضرت پر یقین رکھنا، حضرت سے حاجت طلب کرنے کی بنیاد یہی ایمان ہے۔ یہ ایمان زندگی دیتا ہے۔ جب امام زمان سے حاجت طلب کریں، یقین اور ایمان کے ساتھ طلب کریں۔ که نائب خواهد همون طوری که محمد ابن عثمان ابن سعید بود، محمد ابن عثمان بود، جناب ابوالقاسم حسین ابن روح بود۔ حضرت امام زمان کے نواب اربعہ نائبین خاص، جن میں جناب عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح، علی ابن محمد ثمری شامل ہیں۔ ان کے واسطے سے امام زمان سے رابطہ قائم ہوتا تھا۔ سب حضرت کے غیب پر ایمان کا نتیجہ ہے۔ امام زمان کے چوتھے اور آخری نائب علی ابن محمد کے نام امام زمان کی جانب سے خط آیا کہ تمہارے بعد میرا کوئی نائب نہیں ہے، اور جو کوئی میرے نائب ہونے اور میرے دیکھنے کا دعویٰ کرے اسے جھٹلاؤ۔ میرا کوئی خاص نائب نہیں ہے جو میرے اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہو۔ یہ حدیث شریف اپنی جگہ، اور بزرگ علماء کا حضرت کی زیارت کرنا تو مختلف چیزیں ہیں، اور وہ زمانہ تقیہ کا دور تھا۔ اس روایت کی تفسیر میں کئی رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ حضرت کے غیب پر نظر نہ آنے پر ایمان رکھا جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، معنیش امینه، یؤمنون بالغیب، ایمان الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان بالغیب
انسان کے اندر اس کی فکر میں استقامت اور ہر قسم کے حالات سے مقابلے کی قوت بیدار کرتا ہے۔ جناب فیض کاشانی اپنی تفسیر صافی میں ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں غیب سے مراد امام زمان کا وجود مقدس ہے۔ میں اپنی گفتگو کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، یہ رات اور آنے والی رات شب قدر ہے، دعا کی رات ہے، راز و نیاز کی شب ہے، خدا سے مناجات کی شب ہے۔ اس رات کے ایک حصے کو دعا اور مناجات میں گزارا جائے، دوسروں کے لیے دعا کی جائے، اسلامی معاشرہ حکومت اسلامی کے لیے دعا کرے۔ آج اسلامی ممالک استکبار جہانی دنیا کے ڈکٹیٹروں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عراق میں پیش آنے والی مشکلات، فلسطین، لبنان، افغانستان، پاکستان، ان مشکل عراق، ان مشکل فلسطین، ان مشکل لبنان، ان مشکل افغانستان، این گرفتاری‌ها، اون پاکستان، بعد مشکلاتی که برای نظام اسلامی به وجود آوردن، بعد نظام اسلامی کے خلاف سازشیں، چاہتے ہیں قرآن کی توہین کریں، پیغمبر کی مقدسات اسلامی کی توہین کریں۔ انسان ان مشکلات کے حل کے لیے خدا سے دعا کرے، گریہ کرے، روئے، خلوص دل سے گریہ کرے۔ دست اوست عزیزم، از خدا بخواه، از خدا بخواه. بگو امام زمان، با دل زار بگو، با چشم گریان بگو، بگو امام زمان، امام زمان، اے آیت عظمیٰ، آپ کب تشریف لائیں گے؟ جب آپ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر صدا دیں گے، یا معشر الخلائق من اراد ان ینظر الی آدم و شیث فها انا آدم و شیث. من آدمم، من شیثم، من نوحم، من سامم، من ابراہیم۔ اے لوگو، جو کوئی چاہتا ہے آدم کو دیکھے، مجھے دیکھے، میں آدم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یوشع ہوں، میں شمعون ہوں، میں محمد مصطفیٰ ہوں، میں علی امیر مومنین ہوں۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ اولاد فاطمہ کو دیکھے وہ مجھے دیکھے۔ آپ امام زمان خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھیں گے، مناجات کریں گے، فرمائیں گے خدا میری مدد کر، سجدے میں سر رکھ کر فریاد کریں گے۔ ہم صلی رکعتین و ینشد الله حقه، با خدا حرف میزنه، خدایا کمکم کن، خدایا مددم کن، و سر به سجده میگذارد و میگوید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. حضرت باقر علیه السلام میفرماید مصداق بارز مضطر، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس آیت میں مضطر سے مراد امام زمان ہے، آپ پروردگار کی جانب سے حجت ہیں۔ اے امام زمان، آپ پر سلام۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ رکوع و سجود کرتے ہیں، آپ کے لطف و کرم پر سلام، آپ کی رحمت پر سلام، آپ کے محبت بھرے ہاتھوں پر سلام،
ہمارے لیے آپ کی عنایات محبت و لطف پر سلام مولا امام است. تو لطف تو خاص تو لطف خاص تو شامل امت اسلام کن، شامل این کشور کن. امام است. مولا ایران کے لیے دشمنوں نے جو مشکلات کھڑی کی ہیں ان پر توجہ کیجیے، اس پرچم اسلامی کی حفاظت کریں. خدا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں امام زمان کے انتظار کرنے والوں میں شامل فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما. ہمارے رہبر آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما. اس اسلامی نظام کی راہ میں آنے والی مشکلات کو دور فرما. خدایا ہمارے والدین شہداء اسلام حضرت امام خمینی کو امام زمان علیہ السلام کی مہمانی اور آپ کی دسترخوان سے شرف یاب ہونے کی سعادت عطا فرما. خدا پروردگارا امام راحل و شهدایمون را بر سر سفره امام زمان ارواحنا له الفدا ضیافت بفرما. خدایا دوستان، عزیزان، خدمتگزاران، همه و همه که این بساط را با این عظمت در مسجد مقدس جمکران به وجود آورده اند و تنظیم و تهیه کردند. خدایا ان تمام افراد کو اس سعادت نصیب فرما جنہوں نے اس مسجد جمکران میں اس محفل کا اہتمام کیا ہے. اجر عظیم عنایت فرما. امام زمان کے ہاتھوں ہمیں توفیق عنایت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 یادت ای آرام جان شب را سحر کردم با عشق دیدار تو عمر این گونه سر کردم، این گونه سر کردم. کی میرسد صبح امید ای دولت جانها، ای دولت جانها. در حسرت دیدار تو خون بر جگر کردم، خون بر جگر کردم. کی تو می آیی، کی تو می آیی، کی تو می آیی، کی تو می آیی، کی تو می آیی.